بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم کی راہ میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا شوق سفر۔ علم دین کا شوق تو مجھے شروع ہی سے تھا۔ تھوڑی سی ہی عمر میں نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا۔ قرآن پاک بھی حفظ کر لیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث بھی یاد کر لیں۔ علم کے ذوق و شوق کا یہ عالم تھا کہ جب کسی عالم دین کا ذکر سنتا بے چین ہو جاتا کہ کسی طرح میں بھی ان کی خدمت میں پہنچتا اور ان سے دین کا علم حاصل کرتا۔ مشکل سے میری عمر 14 سال کی ہوگی۔ ابھی منہ پر داڑھی بھی نہیں چمکی تھی کہ میں نے اپنی بوڑھی ماں سے سفر پر جانے کے لیے اصرار کیا۔ گھر پر میرے سوا کوئی اور تھا نہیں۔ بوڑھی ماں کے لیے میں ہی تنِ تنہا بڑھاپے کا سہارا تھا۔ وہ میری درخواست سن کر خاموش رہیں۔ سفر پر روانگی اور ماں کی دعائیں۔ میرا اصرار برابر بڑھتا رہا۔ میرا بڑھتا ہوا شوق دیکھ کر اماں بھی تیار ہو گئیں۔ میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے اور بہت فکر مند ہیں۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کندھے پر سر رکھ کر کہا، ماں، اگر آپ میرے جانے سے اتنا ہی پریشان ہوتی ہیں تو میں نہیں جاتا۔ آپ کی خدمت میں رہ کر ہی کچھ نہ کچھ جو اللہ کو منظور ہوگا علم سیکھ لوں گا۔ ان کا دل بھر آیا، آنسو رواں ہو گئے۔ بڑے جذبے کے ساتھ بولی، نہیں بیٹا، تیرا یہ شوق تو میرے خوابوں کی تعبیر ہے۔ تجھے کیا خبر کتنی راتوں کو جاگ جاگ کر اور اللہ کے حضور اپنا پھٹا ہوا دامن پھیلا کر میں نے دعائیں کی ہیں کہ پروردگار میرے لال کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے مالا مال کر دے۔ پروردگار اس کو ایسا علم دے جس کی روشنی میں رہتی زندگی تک تیرے بندے تیری راہ پر چلیں۔ بیٹے، اس لیے فکر مند ہوں کہ تمہیں سفر پر بھیجوں تو کیا دے کر بھیجوں؟ نہ گھر میں غلہ ہے کہ کچھ پکا کر تمہیں دے دوں اور نہ روپیہ پیسہ ہے کہ تمہارے حوالے کر دوں۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آواز بھر آ گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مگر بوڑھی اماں بڑی ہی عجیب و غریب خاتون تھی، عزم کی بہت پختہ اور دین پر قربان ہونے والی۔ فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھالا اور بولی، بیٹے فکر نہ کرنا، جس کی راہ میں تو نکل رہا ہے نا وہ خود ہی انتظام فرما دے گا۔ وہ کارساز ہے، وہ ایسے طریقوں سے اپنے صالح بندوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے جہاں انسان کی کوتاہ نگاہ نہیں پہنچ سکتی۔ اور 2 پرانی یمنی چادریں میرے حوالے کرتے ہوئے بولی، جا بیٹا، میں نے تجھے اس اللہ کی سپرد کیا جس کی تو امانت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ تجھے کبھی ضائع نہ ہونے دے گا۔ پھر میرے سر پر ہاتھ پھیرا، مجھے گلے لگایا اور آنسو پوچھتے ہوئے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے۔ اللہ، میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو تیری راہ میں بھیج رہی ہوں، تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنے کے لیے بھیج رہی ہوں۔ یا اللہ، جس طرح تو نے مجھ بے کس کی دعائیں قبول فرما کر اس کو علم کا شوق دیا، اللہ اسی طرح سفر کی بے کسی میں تو اس کا ہاتھ پکڑ لے اور غیب سے اس کی مدد فرما دے۔ اور اے میرے اللہ، وہ دن جلدی لا کہ میں اپنی آرزوؤں کے اس پودے کو دین کے پھلوں سے لدا ہوا دیکھ کر باغ باغ ہو جاؤں۔ اور پھر میری پیٹھ ٹھوکتے ہوئے کہا، جا میرے بیٹے، اللہ تجھے علم کے آسمان پر سورج بنا کر چمکائے۔ جا میرے بیٹے، اللہ تیرا حافظ و نگہبان ہو۔ دعائیں دیتے ہوئے مجھے رخصت کیا اور میں ماں کی دعاؤں سے مالا مال خالی ہاتھ اللہ کے بھروسے پر گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ پہلا شریف میزبان۔ مکے سے نکل کر جب میں زیتوا کے مقام پر پہنچا تو ایک پڑاؤ دکھائی دیا۔ میں قریب پہنچا اور سلام دعا کر کے وہیں ٹھہر گیا۔ پڑاؤ میں ایک شریف صورت بزرگ مجھ پر بہت ہی مہربان ہو گئے اور بڑی ہی شفقت سے اصرار کرنے لگے کہ صاحبزادے، آؤ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ ان کا اصرار دیکھ کر میں دسترخوان پر بیٹھ گیا اور بے تکلف کھانے میں شریک ہو گیا۔ یہ لوگ پانچوں انگلیوں سے کھا رہے تھے، میں تو 3 انگلیوں سے کھانے کا عادی تھا، مگر ان کی دیکھا دیکھی میں بھی 5 انگلیوں سے کھانے لگا تاکہ یہ لوگ اجنبیت محسوس نہ کریں۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے پانی پیا اور دعا پڑھی اور پھر اپنے شریف میزبان کی طرف متوجہ ہو کر ان سے بھی 2-4 شکریہ کے جملے کہے۔ کھانے کے بعد جب بات چلی تو بڑے میاں نے مجھ سے پوچھا، صاحبزادے، تم مکہ کے رہنے والے ہو؟ میں، جی ہاں، مکہ ہی میرا وطن ہے۔ بڑے میاں، کیا تم خاندان قریش سے ہو؟ میں، جی ہاں، میں قریشی ہوں۔ مگر یہ تو بتائیے
کہ آپ نے یہ کیسے معلوم کیا کہ میں مکے کا رہنے والا ہوں اور قریشی خاندان سے میرا تعلق ہے؟ بڑے میاں: صاحبزادے، یہ کوئی بڑی بات نہیں، عمر گزری ہے، لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے، تمہارا لباس دیکھ کر تو میں نے یہ سمجھ لیا کہ تم شہر کے رہنے والے ہو، اور دسترخوان پر بے تکلف بیٹھ جانے سے میں نے یہ جان لیا کہ تم قریشی خاندان کے ہو۔ جو لوگ دوسروں کے دسترخوان پر بے تکلف کھاتے ہیں وہ دوسروں کو بھی خوب دل کھول کر کھلاتے ہیں اور کھلا کر خوش ہوتے ہیں، اور یہ خوبی اللہ نے قریش کو ہی دے رکھی ہے۔ میں: چچا میاں، یہ تو بتائیے کہ آپ کا مکان کہاں ہے؟ بڑے میاں: صاحبزادے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ منورہ میرا وطن ہے۔ میں: چچا میاں، کیا آپ یہ بتا سکیں گے کہ اس وقت مدینہ میں دین کے سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ بڑے میاں: دین کے سب سے بڑے عالم بنی اصبح کے سردار حضرت مالک رحمہ اللہ ابن انس ہے، اللہ ان کی عزت اور بڑھائے۔ میں: آمین۔ اور ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے: چچا میاں، کیا بتاؤں، امام مالک رحمہ اللہ کی خدمت میں پہنچنے کے لیے میرا دل کس قدر بے قرار ہے، اللہ ہی میری آرزو پوری کرنے والا ہے۔ بڑے میاں: وہ تو میں نے تمہارے انداز گفتگو اور تمہاری سعادت سے ہی تاڑ لیا تھا کہ تم علم دین کی خاطر ہی گھر سے نکلے ہو۔ بڑے میاں کے لہجے میں بڑی نرمی اور گفتگو میں بڑا ہی پیار تھا۔ پیار بھرے لہجے میں مجھ سے بولے: صاحبزادے، تم نیک مقصد کے لیے گھر سے نکلے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ اور میں نے محسوس کیا کہ انہیں اس بات سے ایک روحانی خوشی حاصل ہو رہی ہے کہ اللہ نے ان کو ایک طالب حدیث کی میزبانی اور مدد کا موقع بخشا ہے۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، پھر بڑے میاں بڑے ہی جذبے کے ساتھ بولے: صاحبزادے، اللہ نے تمہاری سن لی، تمہارا شوق رنگ لایا۔ یہ دیکھو، یہ بھورا سجیلا اونٹ، اسی کی پیٹھ پر بیٹھ کر ابھی تم مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ ہوگے۔ تم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق میں گھر سے نکلے ہو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہو۔ ہم راستے بھر تمہاری خاطر کریں گے اور ہر طرح تمہیں آرام پہنچا کر خوشی محسوس کریں گے، اور ہم خود تمہیں امام مالک رحمہ اللہ کی خدمت میں پہنچائیں گے۔ اور میں نے دیکھا کہ بڑے میاں کا چہرہ روحانی خوشی سے چمک رہا ہے۔ اور پھر قافلے کے اونٹ ایک قطار میں کھڑے کر دیے گئے۔ بڑے میاں نے بڑے ہی عزت و اکرام کے ساتھ اس بھورے سجیلے اونٹ پر مجھے بٹھایا اور قافلہ خدا کا نام لے کر روانہ ہو گیا۔ زیتوا سے مدینے تک شب و روز تلاوت۔ ادھر قافلہ روانہ ہوا اور ادھر میں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ قافلہ برابر چلتا رہا اور منزل بہ منزل بڑھتا رہا، اور میں بھی برابر تلاوت میں مشغول رہا۔ کیسا مبارک سفر تھا یہ سفر، اور کتنا مبارک تھا مدینے کا یہ راستہ۔ ایک قرآن میں دن میں ختم کرتا اور ایک رات میں۔ مدینے پہنچتے پہنچتے میں نے 16 قرآن پاک مکمل کر لیے، اور ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ مدینے کے در و دیوار مسجد نبوی دیکھ کر ہمیں چلتے ہوئے اب 8واں دن تھا۔ مدینہ اب قریب تھا، عصر کی نمازیں ہو چکی تھیں۔ اونٹ جوں جوں آگے بڑھ رہا تھا، میرا شوق نظارہ بھی برابر بڑھ رہا تھا۔ قرآن کی آخری صورتوں کی تلاوت کر رہا تھا کہ مدینے کے در و دیوار پر نظر پڑی، اور میری زبان پر تھا: لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ میں خوشی میں اونٹ پر جھومنے لگا، اور مغرب سے پہلے پہلے ہم لوگ جذب و شوق کی عجیب و غریب کیفیت کے ساتھ مدینے میں داخل ہوئے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد پر نظر پڑی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ قسط نمبر 2، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں درس حدیث کا ایک منظر۔ باقی آئندہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔